نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر کسی روزے دار کو روزے کی حالت میں الٹی آ جائے، قے آ جائے یا غیر اختیاری طور پر حلق تک کوئی چیز چلی جائے، چوتھے نمبر پر کسی روزے دار کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو نکسیر بھی آ جاتی ہے یا کوئی زخم لگ جاتا ہے، قے آ جاتی ہے یا حلق تک کوئی چیز غیر ارادی طور پر چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، ان میں سے اگر کوئی کام جان بوجھ کر وہ کرے گا تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا بھی آئے گی جو جان بوجھ کر کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من زرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس بندے کو خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرے، قے کرے، ایسی حرکات کرے کہ اس کے معدے سے خوراک جو اندر گئی ہے وہ باہر آ جائے، اس پر قضا لازم ہے۔ تو معلوم ہوا جان بوجھ کر آپ کریں گے تو آپ کو قضا دینی پڑے گی۔ اگر غیر اختیاری طور پر قے آ جائے، الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر 720 ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث آتی ہے کتاب الصیام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ روزے کا حفاظت کرنے کی، روزے کی حالت میں تمام شرعی قیود و حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ اس روزے کے ساتھ عہد وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل یہی روزہ ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، دنیا کے کاموں سے روکا، معاملات سے روکا، یا اللہ خواہشات سے، کھانے پینے سب چیزوں سے روک گیا، اللہ بشفعنی فیہ، اللہ اب میری سفارش، میری جو درخواست ہے اس کی سفارش کے بارے میں اللہ قبول و منظور فرما اس کو۔ تو کل یہ روزہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حالت میں ہر قسم کے ایسے کام سے بچائے جس سے روزے کو نقصان پہنچے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب